اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم کا مطلب کیا ہے؟ وقت کی ترتیب میں بعد میں آنے والی کام کے لیے ثم، یعنی اس سے پہلے کیا ہوا تھا پچھلی آیت میں آپ کو مل جائے گا. انہوں نے کیا کیا جی؟ یعنی قوم نوح کیا ہوئی؟ غرق ہو گئی. اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، وہ ختم ہو گئی. تو پھر کیا ہوا؟ ثم بعثنا، اس کے بعد پھر. اب یہ جتنی یہاں پہ یہ جو ذکر آ رہا ہے نا، اس کی تفصیل اگلی سورت میں آئے گی، سورہ ہود کے اندر. اب اللہ تعالیٰ نے سورہ حضرت نوح علیہ السلام سے پھر براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آگے جا کے شروع ہو جائے گا. قال موسیٰ تقولون الحق وغیرہ. یعنی اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون. اب جو درمیان کے نبی ہیں حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہ السلام، یہ ان کا ذکر اگلی صورت میں آئے گا. ثم پھر بعثنا، بعث یبعث، رات کو بھی یہ لفظ آیا تھا سورہ کہف میں. بعث یبعث، اٹھانا، اور ایک اس کا دوسرا مطلب ہے اٹھا کر بھیجنا. بعث یبعث، صرف اٹھانے کا مفہوم سورہ یاسین کے اندر. من بعثنا من مرقدنا، سورہ یاسین میں یہ لفظ سورہ یاسین میں آیا ہے. من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا. من بعثنا، بعثنا. یہاں پہ اس چیز کو غور سے دیکھ لیجئے گا، یہ چیز سمجھنے کی ہے. ایک لفظ یہاں پہ آیا ہے بعثنا، یہاں پہ ثم بعثنا، جبکہ سورہ یاسین میں جو لفظ آیا ہے وہ کیا ہے؟ بعثنا. بعثنا اور بعثنا کیا فرق ہے جی؟ یہ آپ اب اس کو غور سے دیکھنا جی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے. یہ گردان ہی دیکھنی پڑے گی. بعثا، بعثا، بعثو، بعثا اس ایک نے اٹھایا، بعثا ان دو نے اٹھایا، بعثو سب نے اٹھایا، بعثت اس ایک مؤنث نے اٹھایا، اور بعثتا دو نے اٹھایا، بعثنا سب مؤنث نے اٹھایا، اور بعثتا تو ایک مذکر نے اٹھایا، بعثتما تم دو نے اٹھایا، اور بعثتم بعثتی تو ایک مؤنث نے اٹھایا. یہ لفظ یہ آپ کو یاد کرنے چاہیے. آپ دماغ کے بٹن بند کر کے ادھر نہ بیٹھا کریں تاکہ اٹھنے کے بعد آپ سبحان اللہ. ثواب حاصل ہی کرنا اگر مقصود ہوتا نا، صرف ثواب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ سے ثواب ہی حاصل کرنا، تو آپ نفل پڑھتے رہے، بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہے، ثواب نہیں ملتا. تلاوت کرتے رہے، ثواب نہیں ملے گا. یہ چیزیں سمجھنے، غور و فکر کرنے سے، عبادت کرنے سے، قرآن کے لفظوں میں غور و فکر کرنا، سمجھنا، یہ لاکھوں سالوں کی عبادت سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس لیے دماغ کو تھوڑا سا ادھر بھی لگائیں. تو بعثتی تو ایک مؤنث نے اٹھایا، بعثتما دو مؤنث نے اٹھایا، اور بعثتنا تم سب مؤنث نے اٹھایا، اور بعثتو میں نے اٹھایا، بعثنا ہم نے اٹھایا. اس کی فرق پڑے اخیریت بعثا اس نے، یہ بعثتو میں نے اٹھایا، بعثنا ہم نے اٹھایا. یہ چار لفظ جو ہے نا، ان میں تے استعمال ہوئی ہے. ان چاروں کو سمجھ، جہاں پہ تے ساکن آ جاتی ہے، بعثت، قتلت، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے.
تے ساکت آ گئی تو ساکن تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ماضی کا. اگر تے پہ زبر آ گئی تو مخاطب مذکر کا صیغہ ہے، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ. تا قتل تا، تو نے قتل کیا. روز نماز میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت. اگر یہاں پہ کسی نے پڑھ دیا نا انعمتو، یہ کلمہ کفر ہے. تو صرف انعمتا، تو نے، تو واحد مخاطب نے اللہ سے خطاب کر رہے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا ہے. جب تے کے نیچے زیر آ جائے تو یہ مذکر ہے، یہ مخاطب مؤنث کا صیغہ ہے. قتلتی، تو عورت نے قتل کیا. مخاطب جس سے بندہ بات کر رہا ہے. ڈاکٹر نے ستے مخاطب مؤنث کی شکل کیا ہے؟ تے زیر. قتلتی، ضربتی، فعلتی، تو نے کیا. مؤنث پر زیر اور مذکر پر زبر. اور اگر پیش آ جائے تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے جو خود بات کر رہا ہے. میں نے کیا. قتلتو، میں نے قتل کیا. ضربتو، میں نے مارا. فتحتو، میں نے کھولا. اور بعثتو، میں نے بھیجا. اور نہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بھیجا. اب یہاں پہ یہ غور فرمائیں، یہ 14واں صیغہ ہے بعثنا. اور یہ جو سورہ یاسین کے اندر آیا ہے بعثنا، تو بعثا پہلا صیغہ ہے. بعثا اس نے اٹھایا. بعثا کا کیا مطلب ہے؟ اس نے اٹھایا. اب اس کے ساتھ ناز بطور ضمیر آ رہا ہے. بعثا اس نے اٹھایا، تو یہ بن جائے گا مفعول ہم کو. پیچھے آ گیا ہے من سوالیہ کہ کس نے ہم کو اٹھا دیا. من بعثنا من مرقدنا. بعثا آ گیا تو اس کا مطلب کہ پہلا صیغہ آ گیا. قتلنا، ہم نے قتل کیا. اور قتلنا، اس نے ہم کو قتل کیا. تو یہ یاد رکھنے والی چیز ہے. یہ البتہ یاد رکھ لیں کہ تے آ گئی تو واحد مؤنث غائب ہے. زبر آ گیا تو مخاطب مذکر ہے. اور زیر آ گئی، تی آ گیا تو مخاطب مؤنث ہے. اور تو آ گیا تو واحد متکلم ہے کہ میں نے یہ کیا. ٹھیک ہے، یہ بار بار آتا ہے، اس کو یاد رکھیں. تو بعث یبعث، اٹھانا. اب یہ 14واں صیغہ اس کا آ گیا بعثنا. بعثنا، ہم نے. اب یہاں پر اٹھانا نہیں آئے گا بلکہ اٹھا کر بھیجا. بعثنا، ہم نے بھیجا ہے. ہم نے بھیجا ہے. اور جیسے یہ قرآن حکیم یوم یبعثون کا لفظ آپ کو بار بار ملے گا. یوم یبعثون کیا مطلب ہے؟ اس دن جس دن ہم بندوں کو اٹھا دیں گے. قیامت والے دن ساری مخلوق کو اٹھا دیں گے. تو بعثنا، ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا. من بعدہ، من سے، من حرف جر تھا، اس نے بعد کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، بعدی کر دیا. حالانکہ بعد کیا ہے؟ ظرف ہے. بعد کیا ہے جی؟ ظرف جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں. کون کون سے جی؟ ظرف زمان وقت کے اعتبار سے، اور ظرف مکان جگہ کے اعتبار سے. میں کہوں جی کہ فلاں بندہ میرے سے اوپر کھڑا ہے تو یہ ظرف ہو جائے گا مکان، یعنی کہ اوپر. کیونکہ فلاں بندہ میرے نیچے کھڑا ہے، یہ مقام ہے. میرے دائیں کھڑا ہے، مقام ہے. یہ بائیں کھڑا ہے، مقام ہے. وہ پانی پینے والی جگہ پہ کھڑا ہے، مقام ہے. وہ نہانے والی جگہ پہ کھڑا ہے. اور میں کہوں جی صبح آیا تھا، صبح پہلے وہ آیا تھا، وہ مجھ سے پہلے آیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ ظرف. بعد میں آیا ہے، یہ بھی ظرف. ٹھیک ہے جی. تو یہ ظرف جو پہلے بعد کیا ہے؟ زمان. زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے کسی کو کہنا کہ وہ پہلے اور وہ بعد. تو بعد جو ہے یہ ظرف ہے. تو ظرف کے ساتھ جو لفظ مل کے آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. جیسے
مضاف کے ساتھ مضاف الیہ ہوتا ہے، ظرف کے ساتھ بھی مضاف الیہ ہوتا ہے. بعدی ہی، اس کی ہی کا بعد کے ساتھ ہی جو ہے یہ مضاف الیہ بنا، تو مضاف الیہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہوتا ہے ہی اس کے بعد. ہم نے بھیجا اس کے بعد. یہ اس کون ہے جی؟ حضرت نوح علیہ السلام. یعنی حضرت نوح کی قوم ختم ہو گئی، برباد ہو گئی، تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بھیجا رسولن. رسولن کیا ہے جی؟ رسول ان کی جمع ہے، رسولن. تو رسولن تھا تو رسولن کو کر دیا رسولن. کیوں رسولن کر دیا جی؟ کیونکہ جو باعثا ہے، باعثا فعل ہے، اور نا ہم نے بھیجا، تو نے اردو میں فاعل کو کہتے ہیں، تو نا فاعل ہے، یعنی کہ نحن ہم فاعل ہے، نحن فعل ہے، اور مفعول دیکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ زبر کس چیز پہ آئی ہے، حالت نصب میں کون ہے. تو رسولن، تو یہاں پہ ترجمہ ہم کریں گے رسولن، کیونکہ نکرہ آ گیا ہے، تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم کریں گے کہ بہت سے یا کئی رسولوں کو مفعول کی نشانی ہے، نے فاعل کی نشانی. تو کئی رسولوں کو علیہم الصلاۃ والسلام، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو کے بعد کئی رسولوں کو بعثنا بھیجا، الہ کی طرف. الہ بھی کیا ہے؟ حرف جر ہے. اس نے قوم کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا. قومی، اب یہ قومن بھی نہیں ہے، القوم بھی نہیں، الف لام بھی نہیں، تنوین بھی نہیں، تو یہ ہلکا ہو گیا، تو یہ مضاف ہے. اور یہ ویسے بھی اسم ہے، اور اسم کے ساتھ ضمیر مل جائے تو مرکب اضافی بن جاتا ہے. قومی ہم، مضاف مضاف الیہ، مرکب اضافی. ترجمہ اس طرح کریں گے ہم ان کی قوم کی طرف، الی قومہم، ان کی قوم کی طرف، یعنی ان کے لوگوں کی طرف. یا تو ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، پھر ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف. یہاں پہ ان کے لوگوں کی طرف، یعنی جس قوم سے وہ تھے، یعنی جیسے حضرت ہود، قوم ہود عاد ہے، حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت شعیب ہیں، وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد. تو ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم. اگلی صورت پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ تمام انبیاء کی دعوت بھی ایک سی تھی، اور مقابلے میں کون ہے جی؟ نبیوں کے مقابلے میں شیطان ہی. تو شیطان کا آگے سے رد عمل بھی سیم ہی آتا ہے ہر قوم کی طرف سے. لیکن یہاں جو اصول بیان ہوئے وہ دیکھتے ہیں. فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ. فَجَاءُوهُمْ، پس جاؤ، اصل میں تھا جایا، اصل میں اصلی یعنی کہ جو قاعدہ ہے، قاعدے قانون کے تحت جو لفظ بنتا ہے پہلے، یعنی کہ اس کا جو اصل شکل ہے اس کی جایا یا یجیئو. تو یہ بعد میں اس میں تبدیلی آتی ہے، یہ قواعد ہیں اس کے، تو یہ بن جاتا ہے جا یجیئو. جا یجیئو کا مطلب ہے آنا، کسی چیز کا آنا. لیکن اگر یہ با کی پراپوزیشن کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا، یعنی کسی چیز کے ساتھ آنا. یعنی وہ بنا گیا کہ وہ کرسی کے ساتھ آ رہا ہے، مطلب وہ کرسی لا رہا ہے. تو بعض عربی کا مطلب ویسے کیا ہوتا ہے؟ ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو جا یجیئو، تو یہ کیا، اس کی شکل کیسے جاؤ بنی جی؟ جا وہ آیا، جا کتنے آئے؟ دو آئے. جاؤ کتنے آئے جی؟ وہ سب آئے. جاؤ. ابھی پھر آپ کا امتحان آ جائے. جاءت، ایک مذکر ہے،
मुज़क्कर मुअन्नस है। मुज़क्कर ते वैसे किस चीज की अलामत है? ते है ही मुअन्नस की अलामत या मुखातब की अलामत जिससे बात की जाए। जाअत, जाआ वो वाहिद मुज़क्कर आया और जाअत वो वाहिद मुअन्नस आई। और जाअता दो आई। जेना वो सारी है, सब मुअन्नस आई। जेता वो एक ये क्या तर्जुमा है जेता का? ये तक हुआ है। तो वाहिद मुज़क्कर आया, वाहिद जिस जेता बिल हक, तू हक लेके आया। आ जेता बिल हक, क्या तू हक लेके आया? जेता तू आया है, ठीक है जी। तू वाहिद मुज़क्कर आया। और जे तुमा तुम दो आए। और जे तुम सब मुज़क्कर आए। जेती जी, जेती का क्या मतलब है? एक मुअन्नस है। वो एक मुअन्नस आई। जी तो जात का क्या मतलब है? जात का मतलब क्या था? वो एक मुअन्नस आई। तो जेती का क्या मतलब है? तुम एक मुअन्नस हाँ जी, ये जो ना पहला जा और जाहू ये गायब का सीगा है। और जेता और जेती जो है ये मुखातब का सीगा जिससे बात की जा रही हो। जेता तू आया और जेती तू आई। लक़द जेती शैअन फरिया, ऐ मरियम ये क्या ले गया? कैसी हैरतनाक चीज ले गया। जेती, और यहाँ पे भी है जे तुमा और जे तुन्ना, तुम सब। अच्छा जी, यहां से शुरू हो रहा है मुतकल्लिम का सीगा, जो बात करने वाले हैं वो खुद अपने बारे में क्या कह रहे हैं। जेतु क्या मतलब है? मैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु। और भाई ये वायद चल रहे ना, ये सारे वायद हैं, ये तस्निया है, ये जमा है। जेतु और इसका तस्निया जमा एक ही होगा, जे ना, हम आए। तो यहां पे क्या है? जाऊ वो सब मुज़क्कर आए। फजाऊ, अच्छा ये जा और अता ये है लाजम, लेकिन इनके साथ मफूल आता है। वैसे लाजम के साथ मफूल नहीं आता। तो जा जाऊ वो सब आए। फापस वो सब आए, जाऊ वो सब आए। हम, अब इसका ये मफूल है, वो सब आए हम उनके पास या उनकी तरफ आए। फिर आ गया जा के साथ बा का सिला, प्रपोजिशन के साथ। अब ये आए की जगह लिख देंगे लाए। मैंने क्या कहा था कि वो कुर्सी समेत आया, मतलब वो कुर्सी साथ ले आए। फजाऊहुम वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। क्या चीज लेके आए जी? बिल बय्यिनात, अल बय्यिनात। बय्यिनुन का क्या मानी? बय्यिनुन का क्या मानी? वाज़े सूरह बय्यिन आ जाते हैं। तो बय्यिनुन का मानी क्या है? बय्यना युबय्यिनु तबयीनन, किसी चीज को वाज़े कर देना। तो बय्यिनुन का क्या मानी? खुली वाज़े वाज़े, वाज़े करने वाली, वाला। बय्यिनुन का क्या मानी? वाला है कि वाली? वाली। वाली के लिए कोई निशानी भी तो मुअन्नस की होनी चाहिए। कोई नहीं। अरबी का एक कायदा है कि हर शय मुज़क्कर है जब तक कि मुअन्नस की उसमें कोई अलामत ना हो। इसमें कोई अलामत है तो वाज़े करने वाले वाला,
اب اس کو کیا بنانا ہے؟ مؤنث بنانا ہے. بینہ تن واضح کر دینے والی. دلیل، کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے آدمی کیا دیتا ہے؟ دلیل دیتا ہے، ثبوت پیش کرتا ہے. بینۃ. اچھا اب بینۃ کی تثنیہ اس کا کیا ہے؟ دو واضح کرنے والی دلیلیں. اور اس کی جمع کیا ہوگی پھر؟ بینات، واضح کرنے والی، بہت سی واضح کرنے والی دلیلیں، معجزے، نشانیاں وغیرہ ساری چیزیں. اور اس کے ساتھ الف لام داخل کریں گے تو البینات ہو جائے گا. اور یہاں پہ اس کے پیچھے آ گیا حرف جر با ساتھ، تو حرف جر نے البینات کو کیا کر دیا جی؟ مجرور کر دیا. البیناتی، انبیاء لائے اپنے ساتھ واضح دلائل، معجزات، نشانیاں. اللہ کی نشانیاں لے کے آئے. خاص معجزات اور خاص نشانیاں ترجمہ ہے. خاص نشانیاں. اللہ کے رسول جو آتے ہیں تو دو قسم کی ہوتی ہیں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا نشانیاں معجزات دیے تھے. ایک دفعہ ان پہ ہوا جب جس برتن کا بھی ڈھکن اٹھائے اندر سے کیا نکل آئے؟ مینڈک. اچھا کبھی خون آنا شروع ہو گیا، جس پانی کا برتن اٹھانے سے خون آ. ایسے بہت سے معجزات ہیں. لیکن اصل معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو چیلنج دے کے پیش کیے وہ کتنے تھے؟ دو. ایک عصائے موسیٰ تھا اور ید بیضا. ٹھیک ہے جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا معجزات ہیں، بے انتہا معجزات ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ایک صحابی آئے غزوہ خندق میں، اولے سے اللہ کے رسول کے کان میں آ کے کہتے ہیں آپ کا کھانا ہماری طرف. ایک ہی بندے دو کا کھانا بس. تو آپ چپکے سے تشریف لیں. آپ نے بلایا صحابی کو اور کہا کہ سب کو کہو جی کہ پورے کے پورے لشکر کا کھانا ان کے گھر. اس نے کہا ہمارے ہی ایک بندے کا تو کھانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس آٹے کے اوپر ایک کپڑا رکھا، کاش کے نیچے سے پیڑے نکال کے ہاں جی، اور ہانڈی میں آپ نے اپنا بس برکت کے لیے کر دیا. بس ہانڈی چلتی رہی اور روٹیاں پکتی رہی. پورے کے پورے لشکر نے کھایا، وہ آٹا تو ختم نہیں. یہ معجزہ نہیں. جیسے دوسری مثال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، شدید بھوک سے کہتے ہیں جان ہی نکل رہی تھی. تو حضرت ابو بکر گزرے تو میں نے کہا جی ذرا اس آیت کا مطلب بتایا. تو انہیں سمجھ نہیں لگی کہ میں بھوکا ہوں، آیت کا مطلب تو ویسے ہی پوچھ رہا ہوں نا. تو انہوں نے مطلب بتایا اور چلے گئے. کہتے ہیں اللہ کی قسم مطلب تو میں نے پوچھنا ہی نہیں تھا، بات تو بھوک کی تھی. پھر اتنی دیر میں حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ. میں نے کہا یہ آیت کا مطلب بتا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آیت کا مطلب بتایا، چلے گئے سب. اور ہم کو بھی نہیں لگا کہ یہ کس لیے آیت پوچھ رہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب آیت کہا تو وہ مسکرا پڑے. انہوں نے کہا میرے ساتھ ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہچان لیا کہ تو گئے. تو کیا جی گھر میں؟ کہا جی دودھ کا ایک پیالہ ہے. تو کہا چلو کچھ نہ کچھ تو ملا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ سارے اصحاب صفہ کو لے. اب کتنے بندے تھے وہاں پہ؟ 60-70 آدمی تھے. لے آؤ بھائی سب کو، سارے ہی آ گئے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مہمان نوازی کا تقاضا یہ ہے، مجھے پہلے ہی پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا ہے ابو ہریرہ ان کو پلاؤ. تو حضور نے وہ پیالہ پکڑ کے پکڑا دیا جی. اس پیالے میں برکت آ گئی. پی پی کے سارے پیتے رہے اور سب نے پیا. اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے پیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. تو پیالہ بھرے گا. تو یہ معجزات تو بہت زیادہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ کیا ہے؟ قرآن. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اس جیسے چیلنج دے دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اصل معجزہ. تو بہت سے معجزے ہوتے ہیں انبیاء کے پاس، بہت سے معجزے ہوتے ہیں. معجزے اللہ اپنے نبیوں کے لیے معجزے دکھاتے ہیں، لیکن کچھ معجزے ہوتے ہیں جو بطور چیلنج پیش کیے جاتے ہیں مخالفوں. تو فجاؤہم بالبینات. جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آزاد کرانا تو اس میں ایک شرط کھجور لگانے تھے کہ وہ کھجوروں کو پھل آئے. تو کھجوریں کیسے پکی اور پھل آئے اور حضرت سلمان کی. تو یہ چیزیں معجزات بہت ہوتے ہیں، لیکن البینات ہی خاص معجزے جو چیلنج دے کے بھیجتے ہیں کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو فجاؤہم بالبینات، وہ بہت سے معجزے لے کر آئے.
اچھا بینہ یاد رکھیے گا ایسے معجزے کو کہتے ہیں جو شک دور کر دے، ایسی دلیل، ایسا معجزہ یا نشانی جس کے بعد کوئی یہ نہ کہے جی میں تو شک میں ہوں کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ اچھا جب شک دور ہو گیا، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ فما کانوا بس ما نہیں کانو تھے، کانا کانا کانو کانت کانتا کنا، ٹھیک ہے جی۔ کانو وہ تھے، وہ نہیں تھے، لیؤمنو لام جہود یعنی کس کام کے نہیں تھے وہ؟ نفی کے بعد لام تعلیل آیا، ہرگز نہیں تھے، سخت نفی کرنے کے لیے۔ لیؤمنو یعنی یہاں پہ تا کے کا ترجمہ بھی کر دیتے ہیں لیکن پیچھے نفی ہے، تو وہ یہ صرف کے کا مطلب کر دیں گے، وہ نہیں تھے کہ۔ اب اس لام تعلیل نے، لام جہود نے کیا کیا؟ اس نے اس کا نون اعرابی اڑا دیا، اس کو منصوب کر دیا، نصب کر دیا۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ یؤمنون، اصل میں کیا تھا؟ آمنا یؤمنو، یؤمنو کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایمان لاتا ہے، وہ ایمان لاتا ہے۔ تو یؤمنانی وہ دو ایمان لاتے ہیں، اور یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ تو لام آیا جہود، تو اس نے اس کا اعراب اڑا دیا، نصب کر دیا اس کو، تو یہ بن گیا لیؤمنو۔ تو ترجمہ کریں گے کہ وہ ایمان لاتے یا لائیں، لیکن ماضی سے چلا پیچھے، وما کانوا لیؤمنوا، اور وہ ہرگز ایسے نہیں تھے کہ ایمان لاتے۔ کیوں؟ بازر بھی بس سبب، وہ ایمان نہ لانے کا سبب کیا بنا؟ کیا بنا جی؟ ما موصولہ، جو کچھ کذبو، کل بھی یہ لفظ آیا تھا، کذبا کذبا کذبو، کذبا اس ایک نے جھٹلایا، کذبا دو نے، اور کذبو سب نے، جو کچھ انہوں نے جھٹلا دیا۔ آگے کیا آگے جی؟ بھی، یہ با جو ہے نا، یہ آمنا کذبا اور کفارہ پہ آتا ہے، کفروا بآیاتنا کذبوا بآیاتنا آمنوا باللہ وغیرہ۔ تو یہ اس کے بارے میں جس چیز کو جھٹلایا، انہوں نے اس کا ترجمہ کریں گے کو ہی، اس کو، یعنی یہ ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ماں کی طرف، یعنی اس کے جس چیز کو انہوں نے جھٹلا دیا نا، من قبلو، من سے، اچھا آگے آ گیا من کے قبل، اور من تو حرف جر ہے، یہ غور کیجئے گا، من کیا ہے؟ حرف جر۔ اس نے کیا کرنا تھا؟ اس نے قبل کو کرنا تھا قبلی، تو یہ من فعل ہو گیا ہے، مجرور ہی نہیں کر سکا، آگے قبلو آگے، اور یہ آپ کو قرآن میں کافی جگہ پہ کیا ہو جائے گا؟ ملے گا۔ یہ قبلو، من کے بعد حرف جر کے بعد قبلو لکھا ہوگا، لیکن اس پہ زیر نہیں آئی، تو یہ بات یاد رکھنی ہے۔ جیسے بعدی آیا تھا، اس آیت کے شروع میں آیا تھا من بعدی ہی، کیا آیا تھا جی؟ بعدی ہی۔ اب اس بعدی کے ساتھ مضاف الیہ آ گیا، بعدی ہی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد۔ اس قبل کے ساتھ کوئی مضاف الیہ آیا ہے؟ نہیں۔ کس سے پہلے؟ صبح سے پہلے، شام سے پہلے، سال سے پہلے، مہینے سے پہلے، ان سے پہلے، ان سے پہلے وہ آیا نہیں آیا، تو یہ معذوف ہو گیا، یہ چھپ گیا کہ کس سے پہلے؟ جوانی سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے، صحت سے پہلے، بیماری سے پہلے، خوشی سے پہلے، غم سے پہلے، کس سے پہلے؟ کتنے پہلے؟ اس کا کوئی ذکر نہیں، یہ معذوف ہے۔ جب قبل کا، بعد کا، اگر بعد کے ساتھ بھی ہی نہ ہوتا تو ہوتا من بعدو، اس سے بھی قبول نہیں کرنا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو قبلو کے ساتھ اگر آ جاتا نا من قبلی ہی، تو پھر قبلو ہو نہ ہوتا، پھر اس کے ساتھ مضاف الیہ آ جاتا تو پھر قبل اس من سے، من کی وجہ سے زیر قبول کر لیتا۔ اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس سے پہلے، تو بہت وسیع مفہوم آ گیا اس کے اندر، اس
معنی کو مفہوم کو مزید وسعت اور بڑائی دینے کے لیے مضاف لینے لائے تو اس کا مطلب صرف پہلے ہی کر دیں گے، یعنی کہ فما کانوا لیؤمنوا، ان کے پاس دلائل آئے، نصیحتیں آئیں، لیکن کیونکہ پہلے وہ ایمان کا انکار اس کو جھٹلا چکے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، لہذا پھر انہوں نے دوبارہ اسے قبول ایمان اس پہ نہیں لایا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اس لیے میں نے بہت دفعہ یہ باتیں بہت دفعہ میں کہہ چکا ہوں، اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میرے خیال میں خود ہی بھول گیا ہوں کہ میں نے کتنی دفعہ کہا ہوگا کہ بیسک اس معاشرے کی، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس کی بربادی کی یہ وجہ ہے۔ آج جو ہمارا معاشرہ برباد ہو چکا ہے، نظر تو ہم ماشاءاللہ بڑے میٹھے اور میٹھے بھائی آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن یہ بیماری ہمارے معاشرے میں 90% سے بھی زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ میرا بیٹا اگر کوئی غلط کام کر دے تو میں نے بجائے اس بات کو تسلیم کر لینے کے کہ میرے بیٹے نے یہ غلطی کر دی ہے، یہ معذرت انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگی، میں نے مانا یہ بات؟ ہمارا معاشرہ یہ بات مانتا ہے؟ نہیں، ساڑھا بیٹا دے کر ہی نہیں سکتا۔ میرا بیٹا اگر آپ کے گھر سے کبوتر اٹھا کے لے تو میں نے کبھی ماننا ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا آپ کے گھر سے کبوتر اٹھا کے لے۔ وہ اگر گالی دے دے میں نے نہیں ماننا۔ میں اگر گالی دے دوں اور ساری دنیا ثابت کر دے، ہمارے گاؤں کی عظیم شخصیت ہے جہانگیر صاحب سناتے ہیں کہ صاحب نام یہاں میں نہیں لیتا، تو گھڑی الٹی باندھ لی، ساری بس میں بیٹھے ہوئے پوری بس کہنے لگی گھڑی الٹی، اور انہوں نے کہا جی گھڑی سیدھی ہے۔ تو جب بس سے نیچے اترے تو انہوں نے کہا بھائی کیوں نہیں مانا گھڑی الٹی ہے؟ کہتے ماں حالہ باندھی الٹی ہے، تو کہتا مان لیتا تو بیزتی ہو، یعنی ڈرامہ مان گیا لیکن اسے یہ مانا۔ تو یاد رکھیں، جب ہم جو آدمی ایک دفعہ میں نے کہہ دیا نا، میرے منہ سے نکل گیا جی میں نے نہیں ماننا، اب میں اپنی آکڑ میں آ گیا ہوں، میں کیوں مانوں جی؟ میں کسی سے کم ہوں؟ لیکن بلال صاحب جی لہٰذا اللہ کو معافی منگنی ہے تو اپنی غلطیاں اس نے سامنے مننی ہے، گھر کے ساتھ کیتا سڑے معاف کر۔ یہی بات میں آپ سے دوبارہ کہتا ہوں جی، یاد رکھیے گا۔ ہمارا ایک بار میں سیکرٹری تھے تو انہوں نے کہا جی کہ کوئی آخر تقریر کر رہے تھے تو پڑھے، تو انہوں نے کہا جی کہ اگر میری طرف سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے، تو اب تھوڑی دیر سوچا کہ میں سوری کروں، اور میں آکڑ خان آدمی تھا، تو تھوڑی دیر سوچ گیا پھر میں کیا کر سکتا، اگر ہو گئی ہے تو ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور بھائی اگر میں اپنے گناہ کی واقعی معافی مانگ رہا ہوں تو میں گناہ تو نہ کروں دوبارہ۔ تو میں نے معافی نہیں مانگی، میں نے ایسے ہی اپنا وہ کیا ہے کہ یا اللہ معاف سامنے میں اپنے بچے کی غلطی مانگی نہ اور کر لگا تو وہ بندہ بھی مارتے راضی ہو جاتے آزاد ہو جاتے۔ تو فجاؤ پہلی دفعہ کہہ دیا نہیں ماننا، تو بس آکڑ گئے اسی بات پہ، جی نہیں ماننا، میرے دل میں آ گیا۔ اب جو میں نے کہہ دیا، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں پتا، یہ آدھا علم ہے۔ اگر مجھے نہیں پتا نا ایک مسئلے کا، آپ مجھ سے پتہ کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، میں کہتا ہوں جی معذرت مجھے نہیں پتا، تو آدھا علم یہ ہے، ایکسیپٹ کر لینا کہ یہ چیز مجھے نہیں پتا، یہ کہہ دینا کہ میری غلطی تھی جی، میں پہلے غلط تھا۔ علامہ اقبال کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا، ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا جی آپ 3 سال تو قادیانی رہے، تو انہوں نے کیا کہا، اونلی اسٹونز ڈو ناٹ چینج، صرف پتھر ہے کہ جو بدلی نہیں ہوتے۔ بھائی میں تو اپنے غلط عقیدے کو، نظریے کو چھوڑ کے صحیح جگہ پہ آ گیا، تو قلعہ ٹھوک کے بیٹھ جانا کہ نہیں میں نے تو یہ داسا چاہیے تو جو گل آ گئی نا، تو ہم کیا کہ سارا 90% سے زیادہ لوگ نہیں منتے جی، ایسا کس طرح بنی ہے؟ ساری آیت قرآن پاک جڑی ہے کہ میں تو مان ہی نہ سکوں، پڑھو گے۔ اچھا نہیں، میں اس پہ آخری لائن میں ڈاکٹر صاحب کہنے لگا، وہ یہ ہے کہ ماننا تو دوسرا سٹیپ ہے کہ یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے ہو گئی، یا میرے بچے سے ہو گئی، یا میرے ڈنگر سے ہو گئی، یا میرے بندے سے ہو گئی، یا کسی بندے سے غلطی، یہ دوسرا درجہ ہے، دوسرا سٹیپ ہے۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ یہ سوچنا کہ یہ قرآن نے بات مجھے کہی ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ سوچے گا مجھے کہا ہے، تو بندہ کہے گا میں نے تو نہیں کہیں غلطی کی، یہ غلطی میں نے تو نہیں کر دی کی۔ پھر اگلا قدم آئے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک بندہ، 2 آگے چھلانگ ماری انہوں نے تو دیوار پھلانگ کے آ گیا تھا، دروازے سے آئے نہیں، تو آگے بیٹھے تو ایک کہتا ہے جی کہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک دمبی ہے، یہ میری دمبی بھی چھیننا چاہتا ہے۔
تو حضرت داؤد علیہ السلام نے تھوڑی دیر سوچا اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بندے مجھے بتانے کے لیے بھیجے ہیں. اب بنی اسرائیل نے اس کی ایک گندی روایت ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ منسوخ کرتے ہیں، وہ جھوٹ ہے. نبی کی شان اتنی اونچی ہے کہ ان سے کوئی ایسی بات سوچنا یہ گناہ کبیرہ سے بھی اگلے کا درجہ ہے. تو بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنا گریبان کھلا رکھیں. جب قرآن کی آیت پڑھیں تو اندر چاتی ماریں، بھائی میں تو نہیں ہوں یہ آکڑ والا بندہ جو غلطی ماننے کے لیے تیار ہے، میں تو بدماش ہی اپنے ذہن میں بنا ہوں. جس دن میں نے کہا دن آج میری غلطی تھی، میں معذرت چاہتا ہوں، اور اصل اس غلطی میں میری یہ غلطی تھی جس سے میں اور پھر آئندہ میں نہیں کروں گا، اس دن سمجھ لیے کہ یہ بینات جو نبیوں کے یہ مجھے فائدہ دے گی. ورنہ نبیوں کی بینات بھی ایسے لوگوں کو فائدہ نہیں دیتی. کذالک کاف کیا ہے جی؟ کاف کس چیز کو کہتے ہیں؟ حرف تشبیہ کو کہتے ہیں، کسی اس جیسے کا ترجمہ کرتے ہیں. ذالک اس میں اشارہ بھائی. تو کذالک کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح نتبعو. تو تبع یتبع کہتے ہیں کسی چیز پر یعنی کہ کوئی چیز چھاپ دینا اس چیز میں. ہاں ایک تو مور ہے نا، جیسے جس کو ہم سیل کہتے ہیں، اسٹیمپ کہتے ہیں. ایک ہے سیل، یعنی کوئی رکھ کے اس کے اوپر مارتے ہیں اور وہ دونوں حصوں کو بند کر منہ بند کرتے ہیں. تبع یتبع ویسے ہی کسی چیز پہ کوئی چیز رکھ کے اس پہ ایسی چپکانا کہ کوئی نقش و نگار بھی اس کے ساتھ بن جائے. تبع اس کو منہ بند کر دینا، جیسے ڈاکخانے میں نہیں وہ موم بتی پگھلا کے، ہاں جی اوپر جو موم بتی ڈال کے بھی تو اس کو بند کیا جا سکتا ہے نا منہ اس کا، لیکن اس کے اوپر مور لگا کے بند کر دیتے اس کو کہ اب یہ کھلے والا نہیں. تو نتبع کا یتبع، تبع اس نے بند کیا، اس نے مور کیا، اور یتبع وہ مور کر کے بند کر دیتا ہے. اور نتبع ہم بند کر دیتے ہیں، مور کر دیتے ہیں. کس کس پر مور کر دیتے ہیں؟ قلوبی. اب یہ القلوب بھی نہیں ہے اور قلوب بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف ہو گیا. دلوں پر مور لگا دیتے ہیں. اسی طرح ہم دلوں پہ مور لگا دیتے ہیں، لیکن کس کے دل؟ مضاف الیہ معتدین. عین دال واو ادا یادو. اچھا ایک ہے عداوتن. عداوتن کس چیز کو کہتے ہیں؟ دشمنی کو. ادا یادو یعنی کسی جذبے میں حد سے تجاوز کرنا، حد سے تجاوز. اور عداوتن غصے میں مخالفت میں کسی کے حد سے تجاوز کر کے دشمنی کی حد تک پہنچ جانا. عدوٌ دشمن کو کہتے ہیں. یہ جب باب افتعال میں آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ اعتدا یعتدی، خود حد سے نکل جانا، خود ہی حد کراس کر جانا. تو اس کا فائل بنانے کے لیے یا کی جگہ لگائیں گے مین، معتدی یون، لیکن اس کو پھر آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں معتدن قرآن حکیم میں. جیسے قاضیون سے قاضن، ناجیون سے ناجن، تو معتدن قرآن حکیم میں معتدن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. تو معتدن سے جمع کا صیغہ آئے گا معتدون، اور جب یہ مضاف الیہ بن گیا تو مضاف الیہ تو ہوتا ہے مجرور، تو یہ بن جائے گا معتدین، حد سے گزرنے والوں، یعنی حد کراس کرنے والے لوگوں کے دلوں پر ہم مور کر دیتے ہیں. جو لوگ وہ رستہ چن لیتے ہیں حد کراس کرنے والا، پھر ہم ان کے دلوں پہ مور لگا دیتے ہیں. بس ٹھیک ہے. تو اس آیت سے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ حق دکھاتا ہے بندے کو، سمجھ آ گیا، شک دور ہو گئی، بندہ کہے جی میں نے ابھی نہیں مانا، ابھی بڑا عرصہ پڑا ہوا ہے، پھر اللہ دل پہ مور کر دیتا، سیل لگ جاتی ہے. پھر بندے کے سامنے چیزیں آتی ہیں اسے کوئی سمجھ نہیں آتی. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ فرض کیا اس کی عمر 50-60 سال ہوگی، تو 60 سال ہونے کے بعد تو سمجھ آنا چاہیے کہ اب موت کہیں آگے پیچھے ہی ہے. 60-65 آدمی جب اس سال میں زندگی 60 سے کراس کر گیا تو اب اسے اس بات کا تو اندازہ ہو جائے کہ موت کہیں میرے ارد گرد ہی ہے. اب میں نے آگے کون سے پہاڑ کھڑے کرنے ہیں، کون سی میری زندگی ہے. اللہ اب میں اپنے اس کام سے واپس آؤں، لیکن اس عمر میں بھی لوگ اپنے کاموں سے واپس نہیں آئے.
وہ اپنی حرام خوریاں اور یہ چیزیں دبا کے کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ پھر ان کی توفیق ہی نہیں دیتا. ان کے دلوں اصل دل بند ہو چکے ہوتے ہیں. وہ عقل انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے مرنا ہے یا حرام کیا ہے حلال. وہ پھر دل بند ہو جاتے ہیں. پھر کوئی چیز انہیں سمجھ نہیں آتی. اللہ کے نبیوں کے معجزے بھی نظر نہیں آتے. آنے لگا تک سر وہ ہے ٹائم تھوڑا کر دینا. ہاں تھوڑا ٹائم ہے تو ڈبل جیو تھوڑے ٹائم ہے. تو کذالک نطبع علی قلوب المعتدین. اچھا جی تجوید دیکھ لیتے ہیں ان کی. کہ بلال صاحب جب بور لگ جانی تو پھر سیل کھل بھی سکنی ہے یا سیل کھلے تو پتہ چل جاتا. دیکھیں سیل کھلنے کی صرف ایک ہی پھر اس کے بعد اس مور کے ختم ہونے کی علامت وہ توبہ ہے. اور عقل والی توبہ. وہ اگلی جڑی دسین ہے کہ ایسے ہی بندہ کہتا رہے یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ. وہ توبہ نہیں. پہلے پہچانو کہ میں کہاں پہ غلط ہوں. غلطی پہچان کے تو پھر اللہ سے کہوں گا یا اللہ میری توبہ میں نے یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی. ثم بعثنا من بعده الرسل. من بعد من نون ساکن کے بعد آ گیا بعد با. نون ساکن کے بعد بے آ جائے تو نون نہیں پڑھتے بلکہ میم پڑھتے ہیں. من بعده الرسل. من بعد نہیں من بعده الرسل. من بعده رسلا الى قوم. رسلا آیا تو رسلا کیسے لکھتے ہیں؟ رسلا نون ساکن اور اس کے بعد آ گیا الہ. حمزہ آ گیا ہلکی تو اس کا اظہار ہوگا نون کا. تو یہ رسلا الہ نہیں ہوگا بلکہ رسلا الى قومہم فجاؤ. جاؤ میں آپ کو کل بھی میں نے بتایا تھا, آج پھر سوال کر لیتا ہوں میں. فجاؤ یہ جیم کے اوپر جو آپ کو بڑی مد نظر آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے حمزہ ہے. کدھر آ گیا ہے؟ ہاں جی جا کے بعد جیم زبر الف جا یہ بن گیا مد اصلی بن گیا نا. اور مد اصلی کے بعد آ گیا حمزہ جاؤ. تو مد اصلی کے بعد اس حمزے کی وجہ سے یہ بڑی بات اس کے اوپر آ گئی. جاؤ فجاؤہم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما نو نہیں پڑھنا نو بما كذبوا به من قبل. یہ نون کا آپ نے اس کو اخفا کرنا ہے کیونکہ آگے قاف ہے ہلکی نہیں ہے. من قبل. اور قبل میں کیا ہے جی؟ قاف موٹا ہے ہی لیکن اس کے اندر قاعدہ کون سا ہے قبل میں؟ با کا قاعدہ ہے. با قلقلہ کا ہے کتب جد کا. ٹھیک ہے جی. قبل با کو حرکت دینی. اچھا کذالک نطبع. یہ توئے کا کیا قاعدہ جی؟ یہ بھی قلقلہ کا قاعدہ ہے کتب جد کا. نط موٹا پڑھنا توئے کو, پتلا نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے جی. نطبع علی قلوب المعتدین. تو یہ وہی باقی قاعدے ہیں. انشاءاللہ لیٹ ہو گئے ورنہ میں اس کو تھوڑا مزید جاتا چلے پڑھ لیتے ہیں اس کو. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. صدق الله العظيم.